وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گونگوں کی جماعت کا واقعہ۔ ہمارے علاقے میں گونگوں کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی۔ ایک گونگا دوسرے گونگے کو تیار کر رہا ہے، اس کی تشکیل کر رہا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، امت کو اندھیروں سے نکالنا، اجالوں کی طرف لانا۔ غلط راہ پر چل رہے ہیں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر ڈالنا، یہ امت کی ذمہ داری بھی اور تبلیغی جماعت کا یہ اصل کام ہے۔ تو کہتے ہیں ایک گونگا دوسرے گونگے کو تیار کر رہا، اشارے میں بات کر رہا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا تو چل۔ دوسرا چرسی تھا، وہ کہتا میں نہیں جاتا۔ اب جب سارے حربے بیکار ہو گئے تو اس نے اس کو کہا تو مر جائے گا۔ اشاروں میں ان کی بات چل رہی۔ اس نے کندھے کا اشارہ کیا، پھر کہا تیری قبر کھود رہے ہیں، یعنی منظر قبر کا وہ بتلا رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ رہا ہے، پھر کہا تجھے ڈال رہے ہیں، پھر اوپر مٹی آ گئی، پھر آگے سانپ کا اشارہ کیا۔ تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ گونگوں میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس کے ڈنک مارا کہ سانپ اس طریقے سے ڈنک ماریں گے تو مر جائے گا۔ قبر میں اتار رہے ہیں، تجھے لٹا دیا گیا، فرشتے آ گئے اور تجھے سانپ ڈس رہا ہے۔ سوچ یہ گونگوں میں تشکیل ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ جماعت کا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اس طریقے سے کھینچ کر لاتے ہیں۔ قربان جائے اللہ کے رسول پر کہ گونگے لیے کی بھی گنجائش ہے، گونگوں کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اس کام میں اتنی کشش ہے، گونگوں کو بھی کھینچ دیا اور اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا، کام کر کے دکھا دیا۔ لفظ الشاہد ہی یہاں فٹ تھا۔ اب وہ سانپ کی آواز نکال رہا ہے۔ گونگا اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ایک ٹانگ ادھر مارا، ایک ادھر مارا، پھر کہا آگ تیری قبر میں جل رہی ہے۔ اب اس کا رنگ ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگا تو بستر اٹھا اور ہمارے ساتھ چل اللہ کے راستے میں۔ پھر اس نے کوئی اشارہ کیا جنت کا، وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اگلا اشارہ یاد رہا۔ حور کا اشارہ کیا، حور اور بڑی خوبصورت حور تجھے ملے گی۔ میرے سامنے وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا اور ایسی توبہ کی اس نے کی، چرس بھی چھوٹی، ہر چیز چھوٹی۔ پھر وہاں مدرسے میں پڑھا رہا اور نماز سیکھی، مسائل سیکھے، طہارت سیکھی، سب کچھ سیکھا۔ 9 مہینے بعد اللہ کو راضی کرتا ہوا مر کے چلا گیا۔ ساری زندگی کے گناہ دھلوا کے وہ جنت میں چلا گیا۔ سستا سودا کر لیا، جس کو کوئی عالم تیار نہ کر سکے، کوئی مقرر تیار نہ کر سکے، اس کو ایک گونگے نے تیار کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! کیا زندگی ہے اور کیا محنت ہے دعوت و تبلیغ کی۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، اسی دعوت و تبلیغ کی محنت کے اوپر نہ جانے کیا کیا بکا جا رہا ہے، کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور کیا کیا سوچ لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی تبلیغ کے بارے میں۔ یہ کام تھا اللہ اس کے رسول سے جوڑنے کا۔ افسوس کہ آدمی اس کام سے بھی کٹ رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے۔ جو ایسا کام ہو، ہر دنیا کے ہر خطے میں یہ کام پہنچا ہے، ہر جگہ یہ کام پہنچا ہے، ہر جگہ پہنچا ہے۔ جو کر رہا ہے اس کا فائدہ ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کا نقصان ہے۔ تبلیغ کی محنت نہ کرنے کا نقصان بہت ہے۔ ساری دنیا کی نیت کر کے 4 مہینے اس کو لگا کہ سیکھ لیں، پھر سارے عالم میں پھر کہ اس کی دعوت دو۔ افریقہ، امریکہ میں بڑی دنیا پڑی ہے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، اور جانا ہمارے ذمے ہے۔ ایک جزیرہ تھا آسٹریلیا کا، وہاں پاکستان کی نہیں، جنوبی افریقہ کی ایک جماعت گئی۔ وہاں 10,000 کی عرب آبادی تھی، عرب کے لوگ 10,000 کی آبادی، لیکن وہ سب عیسائی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ
میں اذان دے کر نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو ایک بوڑھی عورت نے ان سے بات کی کہ اے جو تم نے کام کیا ہے، میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم عرب ہیں عرب، لیکن ہم بھول چکے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آؤ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھولا سبق یاد دلائیں۔ تو بوڑھی عورت گئی، وہ مکانوں سے نکال کر نوجوان لڑکوں لڑکیوں بڑے چھوٹوں سب کو لے کر آئی، اور سارا گراؤنڈ انہوں نے بھر دیا۔ آگے انہوں نے ان کو دعوت دے کر سب کو کلمہ دوبارہ پڑھایا۔ 10,000 عرب کی آبادی وہاں پر موجود تھی، سب مرتد ہو گئے، سب عیسائی ہو گئے تھے۔ تبلیغی جماعت وہاں پر پہنچی اور ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر دوبارہ اسلام کے اندر ان کو داخل کرایا۔ یہ وہ محنت ہے، ہر خطے کے اوپر پہنچی ہے، جو جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر یہ تبلیغی جماعت پہنچ کر اس نے کام کیا ہے۔ تو مسلمانوں اس محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دنیا کے حوادث بدلتے رہیں گے، دنیا کے اندر پریشانی آتی رہے گی، خوشی آتی رہے گی، ہر دور کے اندر ہر دور میں تبلیغی جماعت پر ہاتھ اٹھائے، انگلی سے اشارہ ہوا ہے، آنکھیں اٹھی ہیں، کانوں نے غلط سنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نعوذ باللہ کفار و مشرکین کی طرف سے جب دعوت پیش کی گئی تو کفار و مشرکین نے بجائے قبول کرنے کے بلکہ اس پر بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ آج وہی محنت ہے، دین کی محنت کے لیے اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے تو بہت اونچی نعمت ہے کہ کائنات کے سردار کو ستایا گیا جس دین کی محنت کے لیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دین کی محنت کرنا، اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے لیے مار کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، پوری امت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسرے ساتھیوں کے پاس۔